أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیں جلدی سے ریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم. وی ہیو اٹ آلریڈی ہیئر کہ مفعول کے بارے میں کون مجھے جلدی سے ریمائنڈ کروائے گا واٹ از اے مفعول. It is the detail about the sentence. ٹھیک ہے, it is a detail about the sentence. Very good. So how do we identify the maf'ul in a sentence? اسٹیٹس. جی سسٹر ماہرہ آپ بتائیے. جی استاذہ, مفعول is in the nasab status. ٹھیک ہے, as soon as we see anything in a جملہ فعلیہ and it is coming in the nasab status, so we know that it is going to be the maf'ul. Now the kinds of maf'uls, یہاں پر ہمارے پاس یہ given ہے like how many kinds of maf'uls we have already done. اور باقی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یاد کر لیجیے گا نام. تو فرسٹ ون کون بتائے گا, which مفعول replies the question who or what the action was done to. مفعول به. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اٹ از مفعول به. ٹھیک ہے, یہاں میں لکھتی جاتی ہوں چھوٹا چھوٹا. اوکے استاذہ آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر بیٹا. میں جو ہے وہ دیکھ لیتی ہوں, میں نے شیئر نہیں کیا. ہاں رکھتے چلیں, جزاک اللہ خیر. جی مفعول به. And then the next one, which maf'ul tells that where the action took place. مفعول فیہ. جی, where and when ان دونوں کا جو آنسر ہوگا یہ دونوں, it is مفعول. the place or the time is the مفعول فیہ. ٹھیک ہے. then what is the actually it's not a مفعول, اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, why والا دیکھ لیتے ہیں. which مفعول tells that why the action took place. مفعول حال. مفعول. okay, why is مفعول لہو. ٹھیک ہے. اور دس ون how ہا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے نا, اٹس ناٹ اے مفعول بٹ اٹ از سم تھنگ, اٹ از اے حال, جسٹ اے حال. the how h and the hal also starts with a ha. So yes, so the hal is not a maf'ul, although they have given it together in the maf'ul, but یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارا حال جو ہے یہ مفعول نہیں ہے. بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ان دا نصب اسٹیٹس. ابھی ہم اس کو دیکھ لیں. ایک اور چیز تھی جو یہاں پر مینشن نہیں ہے, وہ کیا تھا, مفعول کون سا, مفعول مفعول مطلق. شاباش, مفعول مطلق. اچھا یہ کیا ہے مفعول مطلق. How badly the action. intensity of the action. شاباش. ایگزامپل جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو یقیناً سمجھ آ جائے گا کہ what is مفعول مطلق, but just to know it shows the intensity of the action. اور اردو میں یا انگلش میں ہمارے پاس یہ والا اسلوب نہیں ہوتا, یہ اسلوب ہمارے پاس صرف اور صرف عربی کا اسلوب ہے. ایگزامپل دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. کسی کا مائک آن ہے اور پیچھے سے کوئی بچہ بھی بول رہا ہے تو پلیز آف کیجیے. چلیے, مفعول بھی اور مفعول فیہ ہم نے دیکھ لیا تھا. نمبر 3 we have to do is what, مفعول لہو. تو مفعول لہو ہم نے کہا آلریڈی کہ why the action took place, the reason, کہ لہو از فار دا ریزن کہ کس وجہ سے وہ ایکشن ہوا. تو ناؤ دس از دا ایگزامپل, صبروا ابتغاء وجہ ربہم. تو صبروا صبر سے نکلا ہے, انہوں نے صبر کیا, کس لیے صبر کیا, ابتغاء وجہ ربہم, اپنے لٹرل ٹرانسلیشن تو یہی ہوگا کہ اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے. بٹ یہ ایکچولی دس از این ایڈیم, اٹ مینس ٹو
کسی کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا. یہ جو ورڈ ہے نا ابتغاء وجہ ربی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا. تو ان سب نے صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے. اینڈ ان انگلش وی ول سی they preserved for the pleasure of their master. So why? It is answering the question, why were they patient? They were patient because they wanted to please Allah subhanahu wa ta'ala. سمجھ آ گیا مفعول لہو؟ Next one is this one. The مفعول مطلق. To emphasize the action when مفعول مطلق is a single word. Okay. To describe the action. اچھا اس کو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ابھی کے لیے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے. مفعول مطلق ہوتا ہے ایک ایسا ورڈ جو کہ سینٹینس میں آ رہا ہے اینڈ اٹ ایمفسائزز دا ایکشن، جو ورب کو ایمفسائز کرے گا. اب ورب کو یہ کیسے ایمفسائز کر رہا ہے؟ کلمہ کا مطلب ہمیں پتہ ہے کلام کرنا یا بات کرنا. ٹھیک ہے. کلم اللہ موسیٰ، یہ ہمیں اتنا پارٹ آتا ہے سمجھ میں سب کو. کلم، اچھا اس کو کیسے لیبل کریں گے؟ کلم اللہ موسیٰ کو جلدی سے بتائیے اس کی لیبلنگ، پھر آگے بڑھتے ہیں. What is کلمہ، what is اللہ and what is موسیٰ؟ جی استاذہ کلمہ کا جو ہے وہ ہوا اس میں ہے، سبجیکٹ ہے. ہوا ہو گیا، کلمہ ہوا ہو گیا، اور اللہ رفع سبجیکٹ. میں نے کسی کو سمجھائی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ والی. پلیز وی ڈونٹ. آپ کہہ رہی ہیں اس طرح سے مت کہیے، سب لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. وی ڈونٹ یوز دس ٹرمینالوجی. ٹھیک ہے. سسٹر ماہرہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہمارا ہو گیا فعل. اچھا اب واٹ از اللہ؟ فاعل. شاباش، فاعل ہے کیونکہ یہ ہوا فارم میں تھا. تو اب آگے اگر ہم کوئی رفع دیکھیں گے اسم تو وہ اس کا فاعل ہو جائے گا. دس از گوئنگ ٹو بی دا فاعل. اوکے. اینڈ دین واٹ از موسیٰ؟ مفعول به. شاباش، ویری گڈ، ویری گڈ منتہا. بس بھی لکھ رہی ہوں تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ یا ایم بھی لکھ دیتی ہوں کہ یہ مفعول بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو ہمیں آلریڈی پتہ. اب ہمیں پتہ ہے. اچھا موسیٰ کو ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا؟ ایک چیز اگر رفع میں ہو گئی تو دوسری چیز رفع میں نہیں ہو سکتی. کس کا مائک آن ہے؟ سسٹر عزیز فاطمہ پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے. آپ کو جب بات کرنی ہو تو پھر انمیوٹ کر لیجیے اور پھر جب بات ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ میوٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک چیز جب رفع میں ہو گئی تو اب آبویسلی دوسری چیز رفع میں نہیں ہو سکتی. تو یہ اگر فاعل ہو گیا تو دوسری چیز آٹومیٹکلی مفعول بنے گی. ٹھیک ہے. اب تکلیمہ کیا ہے؟ اس کے کوئی پراپر ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. اس طرح سے انگلش میں انہوں نے کہا ہے اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپوک ٹو موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی. یا اللہ سبحان، اردو میں ہم کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جس طرح بات کرنے کا حق ہے. واٹ از ایمفیٹک اپون اٹ؟ دیکھیں روٹ ورڈز کی اگر ہم بات کریں کلمہ کے کیا ہمیں روٹ ورڈز نظر آ رہے ہیں؟ اس فعل کے روٹ ورڈز کوئی مجھے بتائے گا؟ اچھا میں بتا رہی ہوں. کلمہ کے روٹ ورڈز آر کاف، لام اور میم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تکلیمن کے بھی جو روٹ ورڈز ہیں اگین اگر ہم دیکھیں تا ایکسٹرا اٹ از آف دا فیملی. تو اگین دا روٹ ورڈز آر کاف، لام اور میم. تو جب فعل اور مفعول کے روٹ ورڈ سیم ہوتے ہیں دین اٹ بیکمز دا مفعول مطلق ان دا سینٹینس اور وہ فعل کو ایمفسائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو تھوڑا انیشیل اسٹیج ہے، شاید کسی کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہو but later on as we do more examples then you will be able to understand. چلیں اور لاسٹ پھر نمبر 5 ہمارے پاس کیا ہے؟ نمبر 5 we have the حال. حال کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ حال again is not a مفعول but حال is a حال. What is حال؟ حال tells that how the action took place. کہ ایکشن کو کس طرح سے ہوا، وہ فعل جو ہے وہ کس طرح سے ہوا. اس کی ایگزامپل دے دیتے ہیں. فخرج منها خائفا. ٹھیک ہے. فخرج
खराजा मीन्स टू एग्जिट, निकलना, वो निकला, मिनहा उसमें से, खौफन, खाइफ क्या होता है, खौफ से निकला है, किस हालत में, इस हालत में कि वो खौफ ज़दा था। तो समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली हजरत मूसा अलैहि सलाम की बात हो रही है कि जब हजरत मूसा अलैहि सलाम से एक कत्ल हो गया था, जस्ट बाय मिस्टेक, कत्ल खता, और फिर वो वहां से निकले थे मिस्र से, और जब वो बाहर निकले, हा की जमीन जो है वो गोइंग बैक टू द टाउन, द मिस्र और द करिया, जहाँ से वो निकले थे। तो जब हजरत मूसा अलैहि सलाम शहर से निकले तो उनकी हालत क्या थी, तो हाल, हाँ उर्दू में हम इसको कह सकते हैं हालत। तो उस वक्त उनकी हालत ये थी कि वो क्या थे, खौफ में थे। समझ आ रहा है क्या आपको? खराजा मिन्हा, खराजा इज गोइंग टू बी, इसकी लेबल कर लेते हैं। कौन बताएगा इसकी लेबलिंग? जल्दी जल्दी बताइए ताकि यहाँ से प्रैक्टिस होती जाए। फा को छोड़ दीजिए, इट इज द हर्फ। व्हाट इज खराजा? खराजा मीन्स टू एग्जिट, हुआ निकलना। फॉर्म है। हुआ आंटी। हाँ, सबसे पहले हम कहेंगे फेल है ना, ये हमारा फेल हो गया। और इसका फाइल क्या है? ही, लाइक हुआ। हुआ इज द फाइल, ठीक है। ओके, व्हाट इज मिन्हा? इट्स मफूल बिही because it is मिन्हा जार मजरूर है ना। मुतल्लक बिल हाँ, मुताल्लिक, शाबाश, किससे रास्ता, मुताल्लिक बिल फेल। वो उसमें से निकले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, किस हालत में, हाउ, सो दैट इज द हाल, वो इस हालत में निकले कि वो खौफज़दा थे, और ही लेफ्ट इट फेयरफुली। ये समझ आ गया सबको? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन क़लबू सग़ीरीन, इनक़लबा यनक़लिबू, पलटना, लौटना, ठीक है। इनक़लबू, अच्छा इसको मुझे कौन बताएगा ये क्या फेल और फाइल है? फेल इनकलबू, जी बिल्कुल फाइल सही है, फेल है, और फाइल इसका क्या है? शाबाश, बिल्कुल सही। इसका जो फाइल है वो हुम है, क्योंकि हमें वाव और वाव के बाद अलिफ नजर आ रहा है, तो पास्ट टेंस इन द हुम फॉर्म। अब सागिरीन, इसका मतलब क्या होता है? जलीलो खौर होकर निकल, वो निकले, किस हालत में निकले? इस हालत में निकले कि वो जलीलो खौर हुए, ठीक है। तो इन इंग्लिश वी से दे रिटर्न्ड बिलिटल्ड, या वो निकले इस हाल में कि वो तमाम जो है वो जलील हुए, ठीक है। समझ आ गया? सो हालत, उर्दू में हाल, और अरबिक में हाल, और उर्दू में हम कहेंगे कि फेल किस हालत में हुआ, तो वो हमारा हाल है। साजा इसे हम एडवर्ब कह सकते हैं। जी हाँ, एडवर्ब के। अच्छा, एक सवाल था, ये जो जी जो ऊपर अगर हम जाएं, जिसमें he exited fearfully वाला जो एग्जाम्पल था, उस्ताद इसमें फाइल क्या है? मतलब हुआ आउटसाइड फाइल होना चाहिए ना? इनसाइड फाइल कहाँ? अच्छा, अब मैंने यहाँ लिखा ना, फाइल इज हुआ, इनसाइड फाइल। आपको खराजा के बाद कोई चीज नजर आ रही है जो कि ism in the rafa status, so minha is not ism in the rafa status, even khaifan is not ism in the rafa status. तो अगर हमें कोई चीज ism in the rafa status नजर नहीं आ रही, तो means there is no outside file, and when there is no outside file it has to be the inside file। तो inside file हमने यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है। हर दफा जरूरी नहीं होता कि हुआ और हिया में आउटसाइड फाइल हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो, और कभी कभी नहीं भी होता। जी अच्छा। ये बात आपको लास्ट वीक भी परेशान कर रही थी सिस्टम माहिरा, और आज भी परेशान कर रही है कि हुआ और हिया में इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एन आउटसाइड फाइल, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज द आउटसाइड फाइल। समझ आया था आपको ये बात? अगर नहीं समझ आ रहा ना, तो फिर मैं आपको वॉइस नोट पे दोबारा रिमाइंडर भेज दूंगी इंशाल्लाह। आप उसको अपनी नोट में लिख लीजिएगा ताकि आपको आइंदा जी कंफ्यूजन उस्ताद, ना आ हो। गया, समझ आ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब जो है ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए, यही थे। अब हम थोड़ी सी एग्जाम्पल ये कर लेते हैं प्रैक्टिस, एक एक सब लेते जाए, लेकिन प्लीज चैट बॉक्स में टाइप मत करें। अच्छा आप करें, ठीक। चलिए, फर्स्ट वन बहुत ज्यादा सिंपल है, कौन बताएगा?
چلے شروع کرتے. آمنہ ہے ہمارے ساتھ آج؟ ہاں آمنہ چلیے آپ کیجیے بسم اللہ. قاتلہم اللہ یا قاتلہم اللہ. اللہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ رفع میں. آمنہ ہے جلدی سے کیجیے آمنہ, آئی ایم ویٹنگ. مبارہ آپ کر لیجیے. استاذہ اس میں قاتلہ فعل ہے. شاباش. کون سی فارم میں؟ یہ ہوا فارم میں ہے لیکن اس چلیے کے بعد پاسٹ ہاں پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو فاعل کہیں گے ہمارے مفعول ہے. مفعول کون سا مفعول؟ مفعول بھی. ٹھیک ہے. اور اور اللہ المفعول لفظ جلالہ کیا بنے گا؟ یہ ہمارے پاس فاعل بنے گا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. سسٹر ماہرہ اب دیکھیں یہاں پر کیونکہ ایک رفع اسم آ رہا ہے فعل کے بعد تو اس لیے یہ بن جائے گا فاعل. چلو نیکسٹ ون کون کرے گا؟ سسٹر راستہ آپ کر لیجیے. فَأَخَذَهُ. لانگ ٹرم ڈسٹینس ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. anything after the fi'l in the rafa status there can be a long distance, why not. چلیے سسٹر راستہ آپ کر لیجیے. فَأَخَذَهُ. استاذہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ لیکن یہاں پر ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قتل کرے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں برباد کرے. یہ جو ہے نا بد دعا ہے. منافقین کے لیے یہ مجھے کانٹیکسٹ یاد نہیں آ رہا. سو اٹ از ان دا فارم آف اے بد دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہلاک کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں برباد کرے. یہ تو پاسٹ ٹینس میں نہیں جائے گا کہ ایسا پاسٹ ہو. ٹینس جی, لیکن جو ہے پاسٹ ٹینس کبھی کبھار جو ہے نا وہ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, اچھا یہ اچھا پوائنٹ ہے, ہمیں اچھا جو پاسٹ ٹینس ہوتی ہے اس کی ڈفرنٹ امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہے. تو ہر دفعہ لٹرل میننگ نہیں ہوتا, جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ بھی ہوتی ہے. جیسے ایک اور ایگزامپل, یہ سب ہمیں پتہ ہے, ہم کیا دعا دیتے ہیں تو دعا دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں, بارک اللہ, اللہ برکت دے. تو بارک اگین دیکھ لیں آپ لوگ, بارک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. بارکہ از اگین فعل ان دا پاسٹ ٹینس, مگر یہ کس کی ہے, یہ دعا دے رہے ہیں نا ہم کسی کو. کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا میں یہاں جا رہا ہوں, اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, بارک اللہ. قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہلاک کرے یا برباد کرے. تو دعا اور بدعا کے لیے جو ہے وہ پاسٹ ٹینس آ سکتی ہے. اس سے راستہ نہیں ہے تو کوئی بھی منتہا آپ کر لیجیے. آپ ہیں اخذ فعل ان ہوا فعل. ٹھیک ہے. عذاب. اچھا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہو گیا ہمارا فعل, ہم اس لکھ دیتے ہیں. اور ہوا فارم میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا کچھ آئے گا اسم ان دا رفع اسٹیٹس, تو پھر ہم اس کو اس کا فائل بنا دیں گے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا الحمدللہ کہ عذاب کیا ہے, ان دا رفع اسٹیٹس ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ فائل. ٹھیک ہے, آگے بتائیے مجھے. یوم الذلتی, آئی تھنک یہ مفعول فیہ ہوگا. ہاں ہم پہلے بتا دیجیے کہ ہم کیا ہے آپ کے خیال میں. فَأَخَذَهُمْ, ہم اٹیچ پروناؤن ود اے فعل. پروناؤن ہے. تو یہ متعلق بالفعل. نہیں, اٹیچ پروناؤن ود اے فعل ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا. کون ریمائنڈ کرائے گا سسٹر راستہ کو کہ یہ کیا بنے گا؟ یہ مفعول بھی بنے گا. اٹیچ پروناؤن with فعل is always یہ لکھ لیں دماغ میں. مفعول بھی صحیح. سوری کی کوئی بات نہیں, یہ آل ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں یوم الذلہ, یوم الذلہ. یوم الذلہ
मफूल फी ही लग रहा है बिकॉज बिल्कुल सही वेयर लग रहा है, right. यौम से मुझे लग रहा है. हाँ ठीक है, एक ब्रैकेट में जाएगा, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, यौमी नो एक्चुअली पता है ये कॉम्प्लेक्स मुदाफ है, अच्छा ये ऐसे है एक्चुअली, यौम ये नहीं इस तरह से होगा, ये है कॉम्प्लेक्स मुदाफ. ये जो है ना, ये मैंने भी अभी नोटिस किया, इसकी हरकत को देखते हैं. ओके, द होल ऑफ इट एक्चुअली, अगर ये अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे आगे, अगर ये यौमा होता ना, मीम के ऊपर फतहा होता है यहाँ पर, ये वाला आप देख रहे हैं यौमी है ये, अगर ये यौमा होता तो ये मफूल बिही बनता, लेकिन क्योंकि ये नहीं है इन द नसब स्टेटस, तो फिर हम इसको मफूल नहीं बना सकते. अब ये किस स्टेटस में है, ये है जर स्टेटस में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इट मीन्स दिस ऑल इज कनेक्टेड टुगेदर. अजाबू है ना, अजाबुन नहीं है, ठीक है, तो अजाबू बिकम्स द मुदाफ एंड यौमिन बिकम्स द मुदाफ इलैही. अगेन यौमी बिकम्स द मुदाफ एंड विल्ला बिकम्स द मुदाफ इलैही. तो दिस ब्रैकेट जो मैंने बनाया है, ये पूरा फाइल बनेगा, और ये क्या बनेगा इसके लिए, अखज़ा का फाइल, क्योंकि द होल दीज थ्री वर्ड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ये कॉम्प्लेक्स इदाफा है. अजाबू हम तनवीन नहीं देख रहे हैं, लाइट. अगेन ये मुदाफ और यौमी मुदाफ इलैही, यौमी है यौमिन नहीं है, अगेन ये मुदाफ बनेगा और ये मुदाफ इलैही बनेगा, तो होल ऑफ इट बिकम्स द फाइल फॉर अखज़ा. बस पकड़ लिया उन्हें साए के दिन के अजाब में. सही. Punishment of the day of shelter seized them. ये किसके अजाब किस पर आया था, ये यौम ज़िल्ला का. चलिए ठीक है, ये आप लोग जरा रिसर्च कीजिएगा, किसी को भी नहीं पता ये कौन सी कौम पर अजाब आया था. चलिए ठीक है, ये रिसर्च करके जरा आप लोग ग्रुप में डालिएगा. प्लीज ट्रांसलेशन दोबारा बताते हैं, डे ऑफ व्हाट, शेल्टर, एक ये अजाब था एक किस्म का, ज़ुल्ला शेल्टर. उस्ताजा जी आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. हालांकि मैं माइक ही यूज कर रही हूँ, बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रही है, इससे माहिरा को नहीं हो रही है. नहीं उस्ताद, थोड़ा सा हल्की आवाज. क्या अब बेहतर है क्या? जी जी सर. मच बेटर. जी उस्तादा. ठीक है, चलिए ये आप लोगों का वो है टू फाइंड आउट. बच्चियां तो जल्दी से कर लेंगी. मिनाहिल है आज हमारे साथ? सजा मैं कर लूं नेक्स्ट? जी कर लीजिए. दिस इज वेरी इजी, और इसकी तो स्टोरी भी सुनाई थी सिस्टर मदीहा ने हमें. कतला जो है फेल है, ठीक है, और दाऊदू इज फाइल क्योंकि वो मरफू है, और ठीक है. जालूता जो है मफूल बिही है क्योंकि वो मंसूब है. शाबाश, बिल्कुल सही. एंड दाऊद किल्ड जालूत. वेरी गुड. नहीं. हाँ 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 बिल्कुल सही कहा आपने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को किया. चलिए नेक्स्ट वन कर लीजिए, जिसको करना है वो कर ले. जी जी, उस्ताद जालूता मफूल बिही कैसे हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा. किसने, हु किल्ड हुम? क्योंकि वो मंसूब में है इसलिए. हाँ नसब में. जालूत इज इन मंसूब, दैट्स व्हाई इब्राहिम. Yes. Who was killed? So Jalut was killed. It's answering who. फाइल डूअर हो गए और और मफूल मफूल इसकी डिटेल उसमें. जी. लेट मी सी कौन कौन है और कौन कौन नहीं. ठीक है मिनाहिल, नेक्स्ट वन आप कर लीजिए, और उससे नेक्स्ट वन जो है वो रेहाब आप कर लीजिए. जी सर. अरसलना ये हमारे पास फेल है, नहनु के स्टेटस में पास्ट टेंस. ठीक है, देन मूसा ये फेल हो गया और इसका नहनु जो है वो फाइल हो गया. ठीक है, फाइल हो गई. यस. देन मूसा मफूल बिही. ठीक है. जब फाइल नहनु हो गया तो दोबारा कोई दूसरा फाइल नहीं हो सकता, तो दिस हैज टू बी द मफूल बिही. ये आयतीना ये हमारे पास मुतअल्लिक बिलफेल. मुताल्लिक बिलफेल है,
اور کنسٹرکشن اس کی بتا دیں آپ کیا دیکھتے ہیں بی آیاتینا میں. بی ہمارے پاس حرف جر ہے, ہے. آیتی ہمارے پاس مجرور ہے, اور ٹھیک ہے. نا ہمارے پاس اٹیچڈ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہیں گے بی حرف آف جر اور آیاتی مجرور. تو بی آیاتی جار مجرور, then آیاتی is the مضاف and نا is the مضاف الیہ. So together we will put the whole of it because they have a connection. ان کو ایک بکٹ میں رکھا اور اس بکٹ کو لیبل دے دیا متعلق بالخبر کا. ٹرانسلیٹ کریں گی مناہل آپ؟ We sent Musa by our ayats with our signs. اللہ سبحانہ with وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ we sent موسیٰ علیہ السلام with our signs, یا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. okay. کتنی نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ کون سی نشانیاں؟ مطلب معجزات. کون کون سے معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ ایک تو ان کی لاٹھی جو تھی وہ اس میں ایک تھا, پھر انہوں نے پانی کو ڈالا تھا جس پہ آئی تھنک بلڈ ہو گیا تھا وہ سارا. سب سے پہلے ان تو کی یہ لاٹھی دو جو بڑی سامنے نشانیاں تھیں. بالکل, ایک تو ان کی لاٹھی جو تھا ان کا اژدہا بن جاتا تھا یا سانپ بن جاتا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ کہ وہ انہوں ان نے کا پانی ہاتھ میں جو شائن کرتا تھا, ید بیضا, یس the white hand, ید the بیضا. shining hand. اوکے. اور اس کے علاوہ ایکچولی نا 9 ان کی سائنس کی, اگر یہ ہم سورہ آراف پڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا 9 سائنس کی جو مختلف عذاب ان کی قوم کو دیے گئے تھے. خون کا عذاب تھا, پھر مینڈکوں کا عذاب تھا, پھر جوؤں کا عذاب تھا, پھر جو ہے وہ بارش کا عذاب تھا, قحط سالی کی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتے گیا. تو جو یہ 9 سائنس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیں اس میں یہ سارے عذاب انکلوڈیڈ ہیں. اور لاسٹ جیسے مناہل نے کہا لاسٹ ون کے فرعون کی اور اس کی پوری قوم وہ غرق ہو گئی تھی. تو these signs means the 9 miracles of حضرت موسیٰ علیہ السلام. سسٹر سمیہ, جی جی, بی آیاتینا کو کیا ہم مفعول بھی لے سکتے ہیں؟ سیکنڈ مفعول بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ سسٹر ندرت ابھی تو ہم نے یہ کانسیپٹ پڑھا بھی نہیں ہے کہ کہاں پہ 2 مفعول آتے ہیں, لیکن ارسلہ از ناٹ ٹیکنگ ٹو فعل. مفعول. ہاں یہ نہیں لیتا, یہ متعدل ہی مفعولین ہے ہی نہیں. اچھا باقی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, وائس نوٹ پہ پلیز پوچھ لیجیے گا. ایک مفعول بھی آ گیا, تو ابھی کے لیے ہم یہی کر رہے ہیں کہ ایک مفعول بھی آ گیا تو نیکسٹ از ایزی ٹو سے متعلق بالخبر. استاذہ کی آواز پھر نہیں آ رہی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں نے بالکل منہ کے پاس مائک کو رکھا ہوا ہے. اب اس وقت آ رہی ہے جی. آئی ڈونٹ نو, نیٹ ورک میں شاید میرے پرابلم ہوگا, جو پرابلم ہو رہی ہے آئی ڈونٹ نو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کرے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. چلیے یہ کر دیتے ہیں. رحاب آپ کر لیجیے. فجعلناہ سلفا ومثلا للآخرین. استاذہ فجعلنا نحنو فیل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, نحنو, اس کے بعد سلفن و مثلا جو ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور للآخرین بھی مفعول ہو جائے گا. چلیے آپ اتنا کہہ رہی ہیں, آپ ہم اتنا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایڈ کریں گے اس میں. اچھا جعلنا یہ آپ کا فعل ہو گیا, اور فاعل نون الف نا کی وجہ سے آپ نے کہا نحن, ٹھیک ہے. اور ہم آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ بن گیا مفعول بھی, ہے نا. اٹیچ پروناؤن از آلویز مفعول بھی. مثلا سوری سلفا و مثلا they are connected together. اب یہ دونوں ہم دیکھ رہے ہیں ایک فریگمنٹ بن رہی ہے. کون سی فریگمنٹ؟ کنیکٹو فریگمنٹ. یہ کنیکٹو فریگمنٹ بن رہی ہے. اس کو ایک this is going to be a kind of something, a kind of مفعول. اور للآخرین جار مجرور ہے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ متعلق بالفعل. یہ آسان ہے ہمارے لیے, ہم اس کو سرکل کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ متعلق بال. اچھا اب اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتے. فجعلناہم, کیا کریں گی ٹرانسلیشن اس کی؟
we created ہم نے بنایا. ہم we created him them we created them. we created them. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اوکے, بیچ میں سے چھوڑ دیجیے للآخرین. للآخرین in the end. بعد والوں کے لیے. اچھا بات ہے. اچھا, اب سلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلفن. پتہ نہیں. ٹھیک ہے, کس کو پتہ ہے؟ اردو میں یا انگلش میں کسی کو پتہ ہے سلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہم اردو میں بھی اسلاف کہتے ہیں انسسٹرز کو. بالکل بالکل صحیح. پریسیڈنٹس, ٹھیک ہے, جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے, آباء و اجداد. وہ مثلاً, مثل تو ہمیں پتہ ہے مثل کیا ہوتا ہے, مثال سے نکلا ہے مثل. تو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی we made them a precedent and an example for the later people. کہ ہم نے ان کو سلف بنایا اور ہم نے ان کو ایک مثال بنایا بعد والوں کے لیے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹرانسلیشن یہ کون سا کیا بنے گا اس میں؟ We made them what did we make them, تو پھر مفعول بھی ہونا. نہیں, ایکچولی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر حال ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کس حال میں بنایا. ہم نے ان کو اس حال میں بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلف تھے اور ایک مثال تھے باقی والوں کے لیے. تو this has to be according to English the حال in the sentence. How is it that they were created? They were created in a way that they were the precedent and they were an example for the people to follow them. So this I will label as the حال. اور مفعول بھی دیکھیے آلریڈی یہاں پر آ چکا ہے سسٹمٹیکلی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم مفعول بھی کی جگہ پر بیٹھ گیا. اب وہ جگہ خالی نہیں ہے تو پھر وہاں پر کچھ اور نہیں آ سکتا. So this has to be something else in the sentence. ٹھیک ہے, ابھی کے لیے آپ اس تو طرح استاذہ ایک سینٹینس میں ایک ہی مفعول بھی ہوگا. یس 90% ٹائمس ابھی کے لیے بس یہی سمجھے. ابھی آپ لوگ اس لیول پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ دو مفعول آئے. تو ابھی کے لیے ایک سینٹینس میں ایک ہی فاعل ہوگا اور ایک سینٹینس میں جو ہے وہ ایک ہی مفعول ہوگا. اچھا, اس طرح سے اگر کنیکٹر فریگمنٹ بنتا ہے تو پھر اگین دیز ٹو آر کنیکٹڈ ود دا واو, تو دیٹ از اندر کیس. لیکن ہم اور سلفن جو ہے ان کے بیچ میں کوئی کنیکٹر نہیں ہے, دے آر سیپریٹ. اس لیے دو پھر وہ الگ سے نہیں ہو سکتے. مفعول بھی ہوگا. لاسٹ ون کر لیتے ہیں. الحمدللہ we have got 23 minutes ہے, ہم اس کی پریکٹس کریں گے. وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. دو پارٹ کر لیتے ہیں اس کا, دو پارٹ کر لیتے ہیں. ایک پارٹ ایک کر لے گا اور ایک پارٹ کوئی اور کر لے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ سرحد آپ کر لیجیے پہلا پارٹ. اچھا, کانٹیکس بتائے گا کون اس کا. اچھا نہیں, بدلا آدمی دیکھتے کانٹیکس. اس کا آپ یہاں سے کر لیں. وعدکم وعد الحق. آپ نے مجھ سے کہا استاذہ آپ کی اصل میں بہت کم آواز آ رہی ہے. آپ نے استغفر اللہ, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. میں نے سسٹر سروت سے کہا ہے. سسٹر سروت اگر آپ ہیں تو یہ جلدی سے کر لیں ہمارے لیے. ماہرہ آپ کر لیجیے. جی استاذہ, وعدہ جو ہے یہ ہوا فارم ہے اور کم اس میں اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیا بنے گا اٹیچ پروناؤن؟ ایک سیکنڈ, وہ بنے گا مفعول بھی. ٹھیک ہے, یہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وعدکم یہ آپ کا فعل ہو گیا. اب آپ دیکھ رہی ہیں کوئی چیز آؤٹ سائڈ آفٹر دا فعل ان دا رفع اسٹیٹس ہے؟ جی اچھا, کیا ہے؟
फेल तो वादा हो गया ना, हुआ फॉर्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर इसका फाइल इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा? जी, ये इसका आउटसाइड, जो कि कुम है, मगर नहीं सॉरी, क्योंकि रफा स्टेटस में नहीं है इसलिए ठीक है, सही। अब आपको समझ आ गया, अब आ गया। बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको समझ आ गया। फाइल इसका हुआ है, इसके बाद हम कुछ रफा स्टेटस में नहीं देख रहे, तो ये हुआ इसका इनसाइड फाइल हो गया। जी, वादल हक़ी, ये वैसे तो मंसूब होगा, ठीक है, मफूल होगा, और विच टाइप, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह सच्चा वादा। हाँ, उसने किया, हुआ से करेंगे ना, उसने किया तुम सबसे वादा, तुम सबसे एक सच्चा वादा किया। तो सच्चा वादा जो है मफूल बिही हो जाएगा शायद। नहीं, रूट वर्ड देखिए, वाव आइन दाल इसके रूट वर्ड है, और हाँ, इसके भी ओके, वाव आइन दाल रूट ठीक वर्ड है, है। ठीक है। तो तो ये जब बन गया फेल और मफूल के, मतलब, फेल जी मतलब, हाँ, मफूल मुतलक, मफूल मतलब, एब्सोल्यूट मफूल मुतलक, ठीक है। तो वाव आइन दाल हमने फेल के रूट को देखा, और मफूल हमने वाअदल हक़ी, दिस इज द मुदाफ एंड दिस इज द मुदाफ इलैहि, और वाअदा इन द नसब फॉर्म, so it becomes a maf'ul. Which kind of maf'ul? तो वाव आइन दाल एंड वाव आइन दाल, तो मफूल के और फेल के जो रूट वर्ड सेम है, तो ये बनेगा मफूल मुतलक। तो उसने तुम सबसे किया एक सच्चा वादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अब दूसरा सेंटेंस कौन करेगा? सिस्टर मदीहा आप कर लें। वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, जी, पहले तो वाव जबर वा तो एंड है, फिर उसके ठीक है, बाद बिल्कुल वाअतु, ये नसरतु है, बिल्कुल, हाँ तो इसका फाइल हुआ अना, ठीक है, और मैं उसके हाँ साथ जो कुम है वो मफूल बिही है, बिल्कुल सही, और मैंने वादा किया तुम सबसे, बिल्कुल ये मफूल बिही है, फेल फाइल और मफूल बिही हो गया। और मैंने तुमसे वादा किया, मैंने तुम सबसे वादा किया, फअखलफ्तुकुम, अखलफ्तु फिर क्या होगा? फा फिर का मतलब होगा पस, एंड देन अखलफ्तुकुम, जी, अखलफ्तु अगेन जो है अना इसका फाइल है, मुझे मतलब नहीं बिल्कुल, पता, बिल्कुल और सही, कुम जो है वो मफूल बिही। उसी तरह से होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये दोबारा से मफूल बिही हो जाएगा। तो ये शैतान कह रहा है, बस मैंने तुमसे वादा की, तुम सबसे वादा किया, और मैंने अपने वादे की, मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की। अखलफा खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। तो ये क्या बात है? क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो रहा होगा, और शैतान फिर उस वक्त ये कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तुमसे वादा किया था वो तो सच्चा वादा था, और मैंने जो तुमसे वादा किया था बस मैंने उसके खिलाफ वर्जी की, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। वी हैव 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में हम जितनी मजीद प्रैक्टिस कर सके कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं, एडजस्ट कर लें। ये कौन करेगा? सलमान आप कर लीजिए, बहुत इजी है, शायद हम पहले कर चुके हैं। ودخل جنة دخل enter دخل is the fail and جنته is the مفعول فيه, the because of the area. Not really. हाँ सही कह रहे हैं, जन्नतहू सही कह रहे हैं आप, प्लेस तो he he entered the Jannah. जन्नतहू, he entered जन्नतहू अटैच प्रोनाउन भी तो है, उसको भी ट्रांसलेट करें। जन्ना का मतलब होता है गार्डन, उसको जन्नतहू का ट्रांसलेट
His garden ہوگا. his garden جی پورا بتائیں. He entered his garden. اینڈ ہی انٹرڈ ہز گارڈن. ٹھیک ہے یہ سمپل ہے. آئی تھنک یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ ون کون کرے گا؟ ابراہیم آپ کر لیں. نہیں آپ نمبر 6 کر لیں ابراہیم. وہ انزلہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل کریں. پھر اللہ فاعل ہوگا. شاباش. ٹھیک ہے یہ فیل ہو گیا اور اللہ اس کا فاعل. لفظ جلالہ کہتے تھے. لفظ جلالہ اس کا فاعل. ٹھیک ہے علیہ کا کیا ہوگا؟ علیہ کا مفعول ہو جائے گا. علیہ کا کیا ہے؟ پہلے علیہ کا مفعول بھی. نہیں علیہ کا کیا ہے؟ اذن اسم. علیہ کا کیا اسم ہے نصب اسٹیٹس میں؟ علیہ کا کو چھوڑ دیجیے. ابھی بتائیے الکتاب کیا ہوگا؟ الکتاب اسم ہے. ٹھیک ہے کون سے مفعول. اسٹیٹس میں؟ ٹھیک ہے مفعول. کون سا مفعول آپ کو لگ رہا ہے یہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا کیا الکتاب. مفعول. ہاں یہ مفعول بھی ہوگا کیونکہ منصوب. بالکل ٹھیک ہے. تو اور یہ کیونکہ کنیکٹڈ ہے حکمہ سے تو یہ دونوں آپس میں ایک کنیکٹڈ فریگمنٹ بنا رہے ہیں. کتاب والحکمۃ ٹوگیدر اٹ ول بیکم دا مفعول بھی ان دا سینٹینس. تو اب مفعول بھی تو ابراہیم سینٹینس میں آ گیا. اب علیہ کا تو مفعول بھی نہیں بن سکتا کچھ اور بنے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ڈیش کتاب اور حکمت. The book and the wisdom. اچھا اب کوئی ابراہیم کو ہیلپ کر دے اور بتائے کہ یہ علیہ کا ہے کیا. جی میں بتاؤں. جی آپ بتا دیجیے سچے مدینہ. علیہ کا حرف آف جر ہے نا ابراہیم. علی اور اس کے ساتھ ایک پروناؤن اٹیچڈ ہے. ہاں ابراہیم یہ اپنے اپون یو. الا اور کا ہے یہ اپون یو. تو حرف آف جار مجرور فریگمنٹ کیا بنے گا سینٹینس میں ابراہیم؟ متعلق بالفعل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک ہے آپ کو آگے تھوڑی سی پریکٹس کر لیں انشاءاللہ ول بی آل دی بیسٹ. وانزل اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا علیہ کا آپ پر کتاب اور حکمت. And Allah subhanahu wa ta'ala sent upon you the book and the wisdom. اچھا یہ جس کو کرنا ہے وہ کر لیے خود ہی جس کو کرنا ہے. جی کون کرے گا؟ سسٹر سمیہ میں ٹرائی کروں. آپ کر لیجیے. اور مجھے اس کی ٹرانسلیشن صحیح سمجھ نہیں آ رہی لیکن بدلنا جیسے نہ ہے اٹیچ تو یہ نحنو ہو گیا. اور اس کا کوئی آؤٹ سائڈ وہ نہیں ہے ڈوور نہیں ہے. بالکل نحنو ہے تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے ہاں بالکل نحنو ہو گیا. مکان السیئۃ الحسنۃ یہ پورا کا پورا ایک فریگمنٹ ہے. یہ جو ہے وہ اسپیشل مضاف لگ رہا ہے مجھے. اسپیشل مضاف نہیں ہے جسٹ اٹ از اے مضاف. اوکے صرف مضاف ہے مکان. سو کیونکہ مکان آ رہا ہے تو ہم اس کو مفعول فی ہی لیں گے. جی ہاں جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. مکان اور جگہ تو ہاں جگہ بتا رہے ہیں نا اس لیے. اور الحسنۃ کیونکہ منصوب فارم میں ہے تو پھر یہ مفعول بھی ہی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن ہوگا بدلنا اردو میں جیسے ہم بدلنا کہتے ہیں نا سیم. مکان سیئہ. اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا تھوڑا. اردو میں یا اس میں جس میں چاہے بتا دیں. ہاں کہ جیسے انہوں نے بدلا اپنے گناہوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں اللہ نے بدلا ان کی رانگ ڈیڈس کو گڈ ڈیڈ سے.
इंग्लिश में हम कहेंगे we exchange in the place of bad deeds good deeds, कि हमने बदल दिया बुराई की जगह अच्छाई से। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम उर्दू में जगह को यहाँ पे जो इस्तेमाल करें वो उस जगह की सेंस में तो नहीं कर रहे ना सिस्टर समिया, उर्दू की ट्रांसलेशन में? प्लेस की जगह मैं होगी ना, वन थिंग इन प्लेस अच्छा ऑफ द अदर थिंग, तो ये मफूल ही बनेगा। अगेन ठीक दो है। मफूल बिही नहीं आ सकते, बदलना को दो मफूल बिही नहीं चाहिए होते। नहीं, मैं उसमें कंफ्यूज हुई थी, मैं ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो रही थी कि इसको जगह, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जगह We बोलना नहीं समझ में आ exchange रहा in the place of the bad, था। in the place of the bad good, ठीक है, तो हमने बदल दिया बुराई की जगह अच्छाई, अच्छाई, हाँ अच्छाई, और फिर हम कह सकते हैं बुराई की जगह अच्छाई से, फिर हम लगा देंगे जस्ट टू मेक सेंस। चले 3 करने का, हाँ हमारे पास है टाइम, बस ये 3 मजीद करते हैं, उसके बाद ये कौन करेगा? सिस्टर अजीज फातिमा आप हैं तो आप कर लीजिए, दिस इज इजी। वदखला माअहु सिजना फतायानी, तो अगर आप तो वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आमना अगर है तो आमना है, आमना की मुझे आज आवाज क्यों नहीं सुनाई दी पूरे सेशन में? एंड नाउ आई कांट इवन सी हर देयर। आमना शुरू में तो थी उस्ताजा, लेकिन वही हम अलग घरों में या अलग कमरों में सब हैं, तो अभी आई डोंट नो वेयर शी इज। इब्राहिम एंड आई आर आल्सो इन डिफरेंट हाउसेस। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। कौन करेगा अब ये वाला जिसकी अभी तक टर्न नहीं आई है? मैं ट्राई करूं उस्ताजा? हाँ, और सिस्टर अजीज फातिमा पता नहीं कहाँ चली गई। सिस्टर अजीज फातिमा जब आप एक्टिव हो तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए आप कर लीजिए, दिस इज सिंपल, ये सारे सिंपल हैं। आपने मुझे कहा उस्ताजा? जी सिस्टर मदीहा आप कर लीजिए। वदखला माअहु सिजना फतायानी, व एंड दखला इज फेल हुआ वाला, तो हम हो सकता है हमारे पास फाइल आउटसाइड भी हो, विल हैव टू सी। ठीक है, फिर वरना फिर इनसाइड फाइल तो हुआ हो जाएगा। ठीक है, अब याद है। फिर माअहू जो है, माअहू हर्फ ऑफ जर है, माअ बाता का असला विद हिम है ना, तो इसको नहीं, हर्फ ऑफ मुताल्लिक बना नसब देंगे। माआ को मुताल्लिक बिल फेल बना देंगे। माआ इज स्पेशल मुदाफ है ये स्पेशल मुदाफ है, ठीक है, तो इसको मुताल्लिक बना देंगे जी। फिर असजना ये नसब स्टेटस में है जी, तो जिनका मतलब और जी सॉरी का मतलब जेल या प्रिजन, सिजन का मतलब अच्छा प्रिजन। जी, तो ये प्रॉब्ली फिर मफूल भी होगा, क्योंकि अभी तक मफूल भी कोई आया नहीं है। और फतयानी ये फेर है, प्लेस है ना, प्लेस है ना, जी ये जी जगह जी है, तो ये फी ही जी। होगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये वेयर को आंसर कर रहा है। हाँ जी, वेयर का आंसर कर रहा है, और जगह हमेशा वेयर होती है तो वो मफूल फी ही हो जाएगी। अब ये बताइए फतायानी, ये पेर तो है, आनी है, और इसका मतलब क्या होता है उस्ताद? फतन 1 बॉय और फतायानी 2 बॉयज, 2 लड़के। तो फिर ये मफूल भी हुआ। नहीं, आप Whom कौन सा did, स्टेटस बताइए, एक मिनट, आप कौन सा स्टेटस कह रही है इसका आनी की वजह से? पेर हुआ ना ये। स्टेटस क्या होगा? रफा होगा, नसब होगा, जर होगा, आनी आनी आनी, तो ये तो अच्छा, ये तो फिर वो हुआ, रफा स्टेटस हुआ, ये रफा स्टेटस। तो ये फिर क्या बना? आउटसाइड फाइल हो गया। आउटसाइड फाइल बना, आउटसाइड फाइल बना। उस्ताद अगर आपके लिए पॉसिबल तो आप ट्रांसलेशन प्लीज टाइप कर देंगी। आपकी आवाज इतनी हल्की है कि वो
اگر آپ انگلش میں ٹائپ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن یا زور سے پلیز بول دیں. میں ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں. پہلے میں اردو میں بول دیتی ہوں, اس کے بعد میں ٹائپ کر دیتی ہوں. وَدَخَلَ دخلا کا فتح یعنی کریں گے اینڈ the two boys اور the two ہاں boys ہی کریں گے معه دخل and the two boys entered with him in the prison. یہ کیا ہے کون سی کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ سورہ یوسف. ہاں یوسف بالکل سورہ یوسف کی. the two boys in the prison. دو لڑکے داخل ہوئے ان کے ساتھ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں. This is very easy. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ تو ہم نے پہلے کر لیا لاسٹ ٹائم میں, میں دوبارہ نہیں کروا رہی. لاسٹ کلاس میں جو ہے دوسری ایکسرسائز جب میں کر رہی تھی تو آئی ریممبر کہ یہ میں نے سمجھایا تھا سماواتی یہ کیا ہے. تو لیو اٹ, وی ول ڈو دس ون. وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. Shall I try? So, آپ کہیں چلے جائیں, آپ کو پہلے بھی بلایا تھا تو oh sorry, actually میرا فون سوئچ آف ہو گیا تھا, then I logged in now. قال so he said, تو یہاں پر یہ as of now like قال فعل ہے اور فاعل he said فاعل ہوا بھی ہو سکتا ہے اور آگے اگر موسیٰ موسیٰ کو لیں گے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. and لقومه here it will be متعلق بالفعل because جار اور مجرور ہے. لقومی لقومی is جار اور مجرور and قومه is again مضاف الیہ. ٹھیک ہے, دس از سمپل. اس کی ٹرانسلیشن تو ہمیں آ رہی ہے سسٹم مدیحہ. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنی قوم سے. اور موسیٰ علیہ السلام سے, اچھا آپ بولیے انگلش میں سسٹر سربت. سوری. Okay, موسیٰ علیہ السلام said to his people اور his nation. ٹھیک ہے بالکل, اور his nation. ٹھیک ہے الحمدللہ. دس از اٹ فار ٹوڈے. اگر کسی کو کوئی کویسچن کرنا ہے تو کر لیجیے اینڈ دین وی اینڈ دس سیشن. جی استاذہ, لقومہ کو ہم فار ہز نیشن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اکارڈ دیکھیں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پھر انگلش کے رولس کو دیکھیں گے تو فار ہز نیشن نہیں کہے ہوتا نا, ٹو ہز نیشن. ٹھیک ہے, کہا اور کس سے کہا. ہی سیڈ اٹ ٹو اپنی قوم سے کہا, سو ہی سیڈ اٹ ٹو ہز نیشن. جس زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دیٹ لینگویج ٹرانسلیشن کے رولس کو فالو کرتے ہیں, ورنہ تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک سینس. اوکے استاذہ ہم نے حرف آف جر تو ہم نے کہا کہ وہ متعلق بالفعل ہے, لیکن اب جیسے نمبر 1 جو ہے وَدَخَلَ مَعَهُ سجنا والا, مَعَهُ تو اضافہ ہے نا, وہ حرف آف جر تو نہیں ہے, پھر بھی ہم نے اس کو بھی متعلق بالفعل کہا ہے نا. متعلق بالفعل کہا یہاں پر ہم نے اس کو with him. so sometime جیسے ہم نے لاسٹ اس میں کہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم کہتے تھے نا کہ حرف آف جر جو ہے وہ متعلق بالخبر ہو سکتا ہے اور اسپیشل مضاف بھی ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی جو رولز ہوتے ہیں نا وہ دے دیے جاتے ہیں جسٹ ٹو بی ٹو ایبل ٹو میک سینس, لیکن ایونچولی جو بات ہوتی ہے نا وہ ٹرانسلیشن پہ ہی جاتی ہے. So with him اگر ہم دیکھیں نا تو with him basically will make the sense of متعلق بالفعل. اوکے ادروائز آپ اس کو کیا بنانا چاہ رہی تھی, لیٹ اس ڈسکس دیٹ آلسو. اگر جیسے میں یہ سوچوں کہ مجھے کیا کوشچن بنانا ہے تو اس کا اگر ہم یہی بنا سکتے ہیں who entered with him. نہیں یہ تو اس کا نہیں مجھے کوئی وہ نہیں کرنا تھا, میں صرف پوچھ رہی تھی کہ یہ حرف آف جر نہیں ہے مگر اس کو بھی ہم نے متعلق بالفعل ہی. ہاں سم ٹائم جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا. کبھی کبھار متعلق بالفعل بنے گا یہ,
اور کبھی کبھی اسپیشل مضاف کی وجہ سے اگر وہ اس کی سینس میں جا رہا ہوگا، ٹائم اور پلیس کی سینس میں جا رہا ہوگا، تو پھر ہم اس کو مفعول فیہ بھی بنائیں گے. تو جو اعراب ہوتے ہیں نا، اگین میں آپ کو بولوں گی کہ اعراب جو ہے وہ دیر آر مور، ایک کوئی میتھس کی طرح نہیں ہوتا کہ ہمیشہ 2+2 4 ہی ہوگا، نہیں ہوگا. ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں، اور جیسے ایڈوانس ہوتا جاتا ہے اس میں اور اختلافات آتے جاتے ہیں. تو دیر آر مور دین ون ویز آف ڈوئنگ اعراب. اور ایونچولی جو آپ کو بیسک رولز دیے جاتے ہیں وہ میکنگ دا بیسک سینس آف اعراب کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ دا میننگ آف اٹ. میننگ پہ جب ہم فوکس کرتے ہیں تو اس سے پراپر اعراب آتا ہے. لیکن آبویسلی ابھی آپ لوگوں کے لیے ویری انیشیل لیول، تو آپ تھوڑا تھوڑا میننگ کو یا ٹرانسلیشن کرنا سیکھ رہے، بٹ انشاءاللہ وتھ پریکٹس ایوری ون ول ڈو. استاذہ آپ ورڈ کیا کہہ رہی ہیں؟ اعراب، اعراف یعنی اعراب یعنی زیر زبر پیش کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے لیبلنگ آف دا سینٹینس. جی میں اعراب کہہ رہی ہوں، اعراب کرنا. جس طرح لیبلنگ آف دا سینٹینس انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں اعراب کرنا. جی اچھا. چلے تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ ایک ایپ بتاؤں گی جس میں سارے ہمیں اعراب